کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل ہی رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھیں، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا۔ تو اس سے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے۔ کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو، اس کو راستہ کیا گیا ہے۔ پھر روزے بڑی غنیمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان سے 1 دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا، وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کے، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے، اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں، فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام،
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کرے، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا، تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، بہقی شریف میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق، رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو وہ کہتا تھا میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے قریب محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سن او ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں۔ استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے، اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور۔ تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام۔ کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا
تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا، یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے۔ اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز ہی اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز ہی اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے، کوشش کریں قضا نمازوں پر بھی توجہ دی جائے، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ ہم ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تیسری بات یہ کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، اور چوتھی بات دعائیں مانگی جائیں۔ رمضان کی گھڑیاں بڑی قبولیت والی ہیں، بڑی قبولیت والی ہیں۔ افطار کے وقت جو بندہ مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔